مناہل فرزام کے جانے کے بعد سے بیڈ پر لیٹی روتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے فرزام پر، اس کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی کہی بات یاد کر کے مناہل مزید رونے لگی۔ اچانک ہی دروازہ کھٹکنے کی آواز پر مناہل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی جانب دیکھا۔ اگر فرزام ہوتا تو وہ دروازہ نوک نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کون ہے؟ مناہل نے سہم کر پوچھا۔ میں ہوں مناہل۔ حبا کی آواز پر مناہل نے سکون کا سانس لیا اور دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھول دیا، لیکن حبا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹک گئی۔ حبا بھی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مناہل، فرزام بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو مناہل ذرا سا ہچکچائی۔ اب وہ حبا کو کیا بتاتی کہ فرزام کو اپنی بے وقوفی سے ناراض کر بیٹھی تھی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ حبا نے اپنے آنسو پونچھے اور مناہل کی جانب دیکھا۔ ماما اور بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مناہل۔ مجھے ابھی لاہور جانا ہے۔ یہ بات سن کر مناہل بھی گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حبا کو کچھ کہتی، پیچھے سے آتے فرزام نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرزام، تایا ابو اور تائی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ فرزام نے ایک نظر اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اپنا ہاتھ حبا کے کندھے پر رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ہم ابھی لاہور کے لیے نکلتے ہیں، میں بہرام کو بتا کر آتا ہوں۔ حبا نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کمرے کی جانب چلی گئی جہاں وہ رکی تھی۔ فرزام نے کمرے میں جا کر اپنا موبائل اور کار کی چابیاں پکڑی۔ فرزام، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، مناہل نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ۔ فرزام کی آواز میں ہمیشہ والی محبت اور نرمی کی بجائے بے تحاشا سنجیدگی تھی۔ پلیز مجھے ساتھ لے جائیں۔ فرزام غصے سے اس کی جانب مڑا اور اسے کندھوں سے دبوچ لیا۔ کہا ہے نا مناہل، تم ان لوگوں کے درمیان واپس نہیں جا رہی۔ میں نہیں چاہتا ان میں سے کوئی تمہیں پھر سے تکلیف دے۔ فرزام کا غصہ دیکھ کر مناہل سہم گئی، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، پلیز فرزام، مجھے جانا ہے۔ اب کی بار فرزام کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس شخص نے تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا، تمہیں چھوٹی سی عمر میں بے سہارا کر دیا، تم سے اس قدر لاپرواہ رہا کہ ایک جانور تمہیں چھلنی کر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ جب پتہ چلا تو اسے بچانے کی کوشش کی، پھر بھی تم اس کی پریشانی میں وہاں جانا چاہتی ہو۔ فرزام کے سوال پر مناہل کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی۔ مانتی ہوں وہ میرے گناہ گار ہیں، لیکن مصیبت میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا فرزام، سب انسان ہوتے ہیں۔ فرزام حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھٹکے سے مناہل کو چھوڑ دیا۔ 10 منٹ میں باہر آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے باہر نکل گیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا بہرام کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اسے اپنی من کی پاکیزگی پر تعجب ہو رہا تھا، کیسے وہ اس شخص کی تکلیف پر بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ اس کا گناہ گار تھا۔ فرزام نے بہرام کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے بہرام اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا نظر آیا۔ ہلکی سی آہٹ پر بہرام نے اپنا بازو آنکھوں پر سے ہٹایا، جس کا مطلب صاف تھا کہ رات کے اس پہر بھی وہ سو نہیں رہا تھا۔ الطاف بے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہرام نے حیرت سے فرزام کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نفرت اتری۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا فرزام، موت اس کے گناہوں کی بہت چھوٹی سزا ہے۔
فرزام نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں حبا اور مناہل کو لے کر لاہور جا رہا ہوں۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ دعا کرنا فرزام کہ وہ مرے نہیں، ورنہ بہرام کے رک جانے پر فرزام نے پوچھا، اگر وہ مر گیا تو میری زندگی کا آخری مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ الطاف کی دولت اور طاقت کا غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا اور بغیر مقصد کے زندگی سے بڑا عذاب کچھ نہیں۔ فرزام نے فکر مندی سے بہرام کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسے چاہت پر مزید غصہ آنے لگا کیونکہ وہی تو بہرام کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ بہرام، تم جاؤ، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بہرام نے پھر سے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو فرزام آخری نگاہ اپنے بھائی کو دیکھتا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ حال میں آیا تو حبا اور مناہل پہلے سے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فرزام نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور بائی روڈ لاہور کے لیے نکل پڑا۔ وہ جتنی تیز ہو سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا، پھر بھی انہیں پہنچنے میں 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ لاہور پہنچ کر وہ سیدھا اس ہاسپٹل میں گئے جہاں الطاف اور انجم بیگم کو لایا گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی حبا بے چینی سے ان دونوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فرزام بھی مناہل کا ہاتھ تھام کر حبا کے ساتھ چلتا رہا۔ انہیں پتہ چلا کہ الطاف بیگ آپریشن تھیٹر میں ہیں تو وہ تینوں سیدھا آپریشن تھیٹر کے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے باہر آیا۔ حبا بے چینی سے ڈاکٹر کے سامنے گئی۔ میرے بابا کیسے ہیں اب؟ اور میری مما وہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے پہلے تو گھبرا کر ساتھ موجود نرس کو دیکھا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولا، دیکھیں مس، آپ پلیز ہمت سے کام لیں۔ میری مما کیسی ہیں آپ بتائیں مجھے۔ حبا کے پھر سے پوچھنے پر ڈاکٹر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، مسز بیگ از نو مور۔ جب وہ یہاں پہنچی تب ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ حبا نے صدمے سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ مناہل نے روتے ہوئے آگے ہو کر حبا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور میرے بابا؟ آنسو حبا کی آنکھوں میں اٹک چکے تھے۔ ڈاکٹر کو بے ساختہ اس لڑکی پر رحم آیا۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح سے چکنا چور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اگر وہ بچ بھی جائیں تو کبھی چل نہیں پائیں گے، لیکن فی الحال یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں۔ فرزام نے آنکھیں چھوٹی کر کے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ان کا بلڈ لاس بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، جو بہت ڈھونڈنے کے باوجود ہمیں ناکافی ملا، لیکن آپ ان کی بیٹی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ گروپ ان سے میچ کر جائے۔ نرس، آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کریں۔ حبا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور نرس کے پاس چلی گئی۔ ابھی وہ مکمل طور پر یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کا باپ کیسا انسان تھا۔ ابھی اسے کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ موت سے لڑتا وہ شخص اس کا باپ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نرس حبا کا بلڈ ٹیسٹ کر کے رپورٹ ڈاکٹر تک پہنچا چکی تھی، اور اب حبا فرزام اور مناہل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ سوری مس، لیکن آپ کا بلڈ گروپ اے بی پازیٹیو ہے جو آپ کی ماں کا تھا۔ حبا یہ جان کر مزید پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بھی اب مایوس نظر آ رہا تھا۔ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں جلد ہی بندوبست ہو جائے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر اس وارڈ سے باہر نکل گیا اور حبا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حبا اپی! مناہل نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی
आंसू से भी उसकी आंखों से भी आंसू मतवातर बह रहे थे। वो जैसे भी हैं, मनाहिल मेरे बाबा हैं, मामा को तो खो दिया है, इन्हें खोना नहीं चाहती। मनाहिल उसकी बात पर ख़ुद भी फूट फूट कर रो दी और फरजान संजीदगी से वहाँ खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अगर वो मर गया तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद भी ख़त्म हो जाएगा और बग़ैर मकसद के ज़िंदगी से बड़ा अज़ाब कुछ नहीं। फरजान के जहन में बहराम के अल्फाज गूंजे और उसी के साथ वो फ़ैसला करता उस वार्ड से बाहर आ गया। चाहत खामोशी से दरवाज़े में खड़ी सकीना को देख रही थी, जो चादर को अच्छी तरह लेते कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो चाहत भी जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। अभी कल रात ही तो उन्होंने चाहत को ये बात बताई थी। क्या हुआ चाहत, ऐसे वहाँ क्यों खड़ी हो, कुछ चाहिए क्या? सकीना के सवाल पर चाहत ने हाँ में सर हिलाया और घबराते हुए उनके करीब आई। क्या बात है चाहत? चाहत का सर शर्मिंदगी से झुका देखकर सकीना ने नरमी से पूछा, आप खान जी से मिलने जा रही हैं ना? सकीना ने कुछ देर उसे देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। उसे हस्पताल से घर आए काफ़ी अरसा हो चुका है। पहले तो मेरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब खुद में हिम्मत जमा कर ही ली है। सकीना ने नरमी से कहा तो चाहत की आंखों से 2 आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरे। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है क्या? चाहत ने हाँ में सर हिलाया और दुपट्टे में से एक कामता हाथ निकालकर सकीना के सामने किया। आप ये खान जी को दे देना। सकीना ने हैरत से उसके हाथ में मौजूद उस कागज़ को देखा। पहले तो दिल में आया कि उससे पूछे ये क्या है, फिर अपनी बेटी की बिखरी हालत का सोचकर खामोशी से वो कागज़ पकड़ लिया। ठीक है। सकीना ने उसके सर पर हाथ रखा और घर से बाहर आ गई। उन्होंने एक टैक्सी ली और खानज़ादा मेंशन पहुंच गई। बहराम का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अब खुद में ये हिम्मत पैदा की, क्योंकि वो जानती थी कि चाहत चाह कर भी ऐसा कभी नहीं कर पाती। सकीना को देखकर मुलाजम बहराम को खबर देने चले गए। कौन आया है? मुलाजम के बताने के बावजूद बहराम ने दोबारा पूछा। सकीना अम्मा। ना जाने क्यों उनके यहाँ आने का जानकर ही बहराम को बेचैनी सी हुई। अकेले आई हैं वो? जी सर। मुलाजम ने फ़ौरन अकीदत से जवाब दिया तो बहराम को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। मुलाजम हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद ही सकीना उस कमरे में आई। अस्सलामु अलैकुम बेटा। सकीना ने बहराम के पास आकर हमेशा वाली मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वालेकुमुस्सलाम। बहराम के संजीदगी से जवाब देने पर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके बेड के पास पड़े दीवान पर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सकीना की आवाज़ में छुपी शर्मिंदगी बहराम महसूस कर सकता था। ठीक हूँ, आप शर्मिंदा मत हों, जो हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। बहराम की बात पर सकीना का सर मज़ीद झुक गया। सब मेरा ही कसूर है बेटा। अगर मैं चाहत से सब ना छुपाती तो वो ऐसा नहीं करती। सकीना की आंखों में आंसू देखकर बहराम अपनी आंखें मूंद गया। और आपको ऐसा करने से मैंने मना किया था। अगर किसी का कसूर है तो सिर्फ मेरा। मैं आपको
یا چاہت کو قصوروار نہیں سمجھتا اماں جی، نہ ہی آپ دونوں سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ قصوروار میں خود کو ہی سمجھتا ہوں، اور خود سے نفرت تو ہمیشہ سے ہے مجھے۔ سکینہ نے بہرام کو رحم سے دیکھا۔ کیا تھی اس کی قسمت، اس نے تو بچپن سے خوشیوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ سکینہ کو لگا تھا کہ چاہت اپنی معصومیت اور شرارتوں سے اس کی زندگی کی خوشیاں لٹا دے گی، لیکن وہ تو بہرام کی زندگی مزید ویران کر چکی تھی۔ چاہت تمہاری گنہگار ہے بیٹا، تم اسے جو سزا دو گے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک گھائل سی مسکان بہرام کے ہونٹوں پر آئی۔ سزا وہ دیا کرتے ہیں اماں جی جو اس قابل ہوں، جیسے چاہت نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی۔ سکینہ نے حیرت سے بہرام کو دیکھا۔ جو اس نے کیا وہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ تو اس کا حق تھا۔ آپ اسے قصوروار مت ٹھہرائیں۔ اماں جی نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت اچھے ہو بیٹا، یہ چاہت کی بدبختی ہے کہ وہ تم جیسے ہیرے کی قدر نہیں کر پائی۔ وہ بہرام کے پاس آئی اور چادر کے نیچے سے ایک کاغذ نکال کر بہرام کے سامنے کیا۔ یہ چاہت نے تمہیں دینے کا کہا تھا۔ بہرام کا دل چاہت کے ذکر پر بہت زور سے دھڑکا، لیکن اس نے گھبراتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھا۔ بہرام نے وہ کاغذ پکڑ لیا تو سکینہ نے اس کے سر پر پیار دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہرام کتنی دیر مردہ آنکھوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتا رہا۔ کیا تھا اس کاغذ میں، کہیں خلا تو نہیں؟ بہرام کا دل کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک دے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ چاہت کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر چاہت کو اس رشتے سے آزادی چاہیے تو اسے اس مرتبہ سچ میں بہرام کی جان لے کر بیوہ ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اس رشتے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرام نے ہمت کر کے اس کاغذ کو کھولا، لیکن وہ کوئی خلا نامہ نہیں تھا، نہیں بلکہ اس میں تو کچھ لکھا ہوا تھا، اور بہرام جانتا تھا کہ وہ چاہت کی رائٹنگ ہے۔ بہرام نے مردہ آنکھوں سے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خان جی، میں نہیں جانتی کہ اپنی ماں اپنی بات کہاں سے شروع کروں۔ زندگی میں پہلی بار باتونی سی چاہت کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ ہی نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ الفاظ نہیں، میرے احساسات ہیں۔